میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ یہ تو بھائی جنرل سوال ہے، اس کو میں ایک حدیث سے بریف کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنے بچوں اور بیوی کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس کو سپورٹیو وہ قرآن کی آیت بھی ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر حکمران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی وہ خیانت نہ کرے خاوند کے مال میں اور اولاد کی تربیت میں۔ تو یہ جنرل چیز ہے۔ باقی جو میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن شپ ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں، وومن رائٹس ان اسلام، کیونکہ زیادہ تر تو پسا ہوا طبقہ وہی ہے عورتوں کا۔ رہے مرد تو مردوں نے اب جب ڈیسیژن کیا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہے تو پھر ان کو پیسو زندگی اس حوالے سے گزارنی پڑے گی، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت کی نیچر ایسی ہے کہ پوری زندگی اسے سکھی رکھو، اگر ایک دفعہ بھی تکلیف پہنچی تو وہ یہی کہے گی کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو توڑ بیٹھو گے اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے، اس سے منفعت حاصل کرو۔ یعنی گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے یعنی سروائیو کرنا ہے، جس طرح عورت بچوں کے کیس میں کرتی ہے۔ مرد تو ایک دن نہیں گزار سکتے بچوں کے ساتھ، ہائپر ہو جاتے ہیں، لیکن عورت برداشت کرتی ہے کیونکہ ممتا ہے۔ بس آپ نے بھی یہ ممتا والا ہی رشتہ رکھنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ باقی قرآن پاک میں ظاہر ہے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کا کام ہے وہ نان و نفقہ دے گا، یعنی گھر کا خرچہ اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ باقی گھر کے اندر کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے عورتوں نے دیکھنے ہیں، اور کچھ لوگ کے تحت یہ سارے معاملات چلیں گے۔ تو میرا خیال ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ پانی بھی بھر کے لایا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنے ہاتھ سے چکی بھی چلاتی تھیں، ہاتھ پہ بھی نشان پڑ گئے تھے، اور سینے کے اوپر رسی کے نشان پڑ گئے تھے پانی اٹھا کے لانا۔ تو یعنی اپنے خاوند کے ساتھ کوآپریٹو تھی۔ اسی وجہ سے پھر سیدنا علی نے ان کو کہا کہ نبی اسلام کے پاس غلام آئے ہیں تو آپ جا کے غلام مانگ لیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ وہ غلام تو نہیں ملے، وظیفہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو لوگوں نے کہنا تھا جناب ہم تو فیسلٹی لینے گئے تھے، ایک اور پابندی ہمارے اوپر لگ گئی کہ سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ غلام سے بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اور وہ راوی نے پھر پتہ نہیں سیدنا علی کی ایک سمجھ لیں ایک تکلیف دہ چیز جو تھی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب مولا علی نے کہا نا کہ یہ وظیفہ پھر میں نے پوری زندگی نہیں چھوڑا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جس انداز میں یہ وظیفہ دیا تھا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ اپنے بستر میں تھے، تو نبی علیہ السلام پاؤں کی طرف سے ان کے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ مولا علی کہتے ہیں ہم نے حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یعنی اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ایک پاؤں مبارک جو ہے وہ مولا علی نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور ایک سیدہ فاطمہ نے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا جس کو ہم تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب اس راوی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا؟ ان کا ہاں کبھی بھی نہیں۔ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ نے نہیں چھوڑا؟ ان کا ہاں جنگ صفین کی راتوں میں بھی، میں اس تکلیف کے عالم میں بھی میں یہ وظیفے کو کرتا تھا۔ یعنی اتنی استقامت تھی کہ پوری زندگی انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بھائی زندگی چلنی ہے مشکلات کے ساتھ۔ قضا نماز کیسے پڑھیں اگر فجر کی رہ جائے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک دفعہ نماز اسی طریقے سے قضا ہو گئی تھی۔ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے۔ ایک سفر کے دوران رات کافی گزر چکی تھی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو
زیادہ کی رائے یہی تھی کہ ہم رات کو تھوڑا آرام کریں گے پھر فجر کے لیے اٹھیں گے۔ نبی اسلام کی عادت تھی کہ آپ جمہور کی رائے کو پسند فرماتے تھے، تو طے پایا کہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ مشرق کی طرف اونٹ پہ بیٹھ جائیں گے، اور جو صبح صادق ہوتی ہے، جو وائٹ ٹو لائٹ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پو پھوٹنا، فجر کا وقت داخل ہونا یا ختم سحری ہونا، اس کا انتظار کریں گے۔ جیسے ہی وہ ہوگا تو ہمیں جگا دیں گے نماز کے لیے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے اوپر بھی ایک آزمائش والا معاملہ ہو گیا، وہ بھی سو گئے۔ سورج بلند ہوا، سب سے پہلے نبی اسلام کی آنکھ کھلی، آپ نے باقی اصحاب کو اٹھایا اور کہا کہ پہلے تو اس وادی سے باہر نکلو، یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہوا۔ پھر آگے جا کے دوبارہ سے پڑاؤ کیا، آپ علیہ السلام نے وضو کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ اذان دیں، اذان دلوائی، اور پہلے تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ ان کا یا رسول اللہ آپ لوگ سو گئے تھے تو میں بھی سو گیا۔ اب یہ قوالیوں والوں کو کون بتایا کہ جی حضرت بلال جو ہے وہ ایک دن سوئے رہ گئے تھے تو سورج ہی نہیں نکلا تھا؟ کہانی ہے، بخاری مسلم میں تو لکھا ہے جس دن ان کی عزت اسٹیک پہ لگی ہوئی تھی، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اٹھانے کی، اس دن تو سورج بھی نکل آیا تھا اور حضرت بلال سو بھی گئے تھے۔ تو نبی اسلام نے کوئی ان کے اوپر سختی والا معاملہ نہیں فرمایا، اذان دلوائی، اور مسلم شریف میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی فجر کی 2 سنتیں آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد آپ نے جماعت کروائی، سورج نکلا ہوا ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے اور اس کی آنکھ نہ کھلے، تو جیسے ہی اس سے یاد آئے یا اس کی آنکھ کھلے تو وہ نماز اسی وقت ادا کر لے، اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے۔ اور پھر نبی اسلام نے سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یعنی نماز کی آپ نے گنتی پوری کرنی ہے۔ تو فجر کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن اس کی روٹین نہ بنائی جائے، کبھی کبھار ہو گیا رات کو جلدی سوئیں، یا پھر اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو فجر پڑھ کے سوئیں، اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ روزانہ اگر کوئی اس طرح نماز چھوٹنے کا معاملہ ہو جائے تو نماز آپ رات کو سونے سے پہلے اپنی نمازیں مکمل کریں، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں ماضی میں اگر کوئی چھوٹ گئی تھی ان پہ توبہ کافی ہے، ان کے لیے قضاء عمری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ساتھ ساتھ نمازیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور 5 کی گنتی روزانہ کی پوری کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی اس طرح کی چیز باقی نہ رہے۔ رہا یہ معاملہ کہ اس کی نیت کیا کرنی ہے، اور بھائی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی جملے رٹے رٹائے بولنا کہ جی میں آج کی فجر کی قضا کر کے پڑھ رہا ہوں، نماز تو قضا ہوتی نہیں ہے، اگر بھول گئے تھے یا سوئے رہ گئے تھے تو جس وقت آنکھ کھلی ہے آپ کے لیے وہی وقت ہے۔ اس طریقے سے زور اثر کی نماز آپ جمع کر سکتے ہیں، تو زور اثر کی نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی، اتنا لمبا سپین ہے، آلموسٹ 12:30 سے لے کے گرمیوں میں تو 7:15 بجے تک سب کانٹیننٹ میں، سردیوں میں بھی 5 بجے تک، اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، اتنے بڑے سپین میں نماز قضا نہیں ہوتی، تو وہ ادا ہی ہے۔ یہ ٹرم ویسے بولی جاتی ہے قضا، کہ وہ فوت ہو گئی نماز یا وقت گزر گیا، بس جیسے ہی آپ کو یاد آیا آپ پڑھ لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی زبان سے نیت نہیں کرنی ہوتی، اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ نے صرف فرض پڑھنے ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وطر، چونکہ نبی الاسلام سفر میں بھی پڑھتے تھے، ایک تاکیدی سنت ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ لیں، ادروائز یہ بھی کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے، صرف فرض پڑھ لیں، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، ٹوٹل 17 رکھتے ہیں۔